بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک امیر تاجر اور ایک نبی نا فقیر کا ہے۔ چلیے یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بغداد کی گلیاں زندگی سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر طرف لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں مشغول تھے۔ ایک گلی تھی جو غربت اور محرومی کا منظر پیش کرتی تھی۔ اس گلی کے ایک کنارے ایک فقیر چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کا جسم پتلا تھا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فقیر کا نام خالد تھا۔ وہ اندھا تھا اور اس کی حالت اس حد تک خراب تھی کہ اس نے اپنی روزانہ کی بھیک کا سوال بنا لیا تھا۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا تھا مگر جسم ہمیشہ غمگین ہوتا تھا۔ خالد اپنی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ خالد کا پیٹ اکثر خالی ہوتا، جسم کا گوشت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز یہی سوال کرتا تھا کہ اللہ کب اس پر مہربانی کرے گا۔ اس کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی، اللہ میری مدد کر دے۔ میں بھیک کا طلبگار ہوں لیکن میرا دل خالی ہے، میری زندگی میں سکون لا دے۔ اسی دعا کے دوران اس نے قریب سے قدموں کی آواز سنی۔ اس کے دل نے خوشی کا جھونکا محسوس کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ خالد نے اور کہا، بابا میری مدد کیجیے، اللہ آپ کو جزا دے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دل امید سے بھرا ہوا تھا۔ قریب ایک شخص آیا، اس کا نام علی بن عارف تھا۔ وہ ایک مشہور تاجر تھا، بغداد میں اس کی شہرت تھی۔ اس کے لباس کا رنگ چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر غرور اور تکبر کی جھلک تھی۔ علی نے فقیر کو گھور کر دیکھا اور کہا، تاب میرے راستے میں کیوں آتا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ خالد نے اپنی کمزوری کی حالت میں کہا، بابا میں بھیک کا طلبگار ہوں، میں اندھا ہوں اور میرا پیٹ خالی ہے۔ آپ کچھ دے کر میرے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ علی نے اس کی بات سنی مگر اس نے جیب سے ہاتھ نکالنا گوارا نہ کیا۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تجھ پر کیوں خرچ کروں؟ یہ میرا پیسہ میرے کاموں کے لیے ہے۔ تجھے بھیک میں کیوں دو؟ میری ضروریات کیا کم نہیں؟ یہ کہہ کر وہ فقیر کو چھوڑ کر چل دیا۔ خالد کا دل غم سے بھرا ہوا تھا مگر اس نے اپنی دعا کو ترک نہیں کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ علی بن عارف ایک مشہور اور امیر تاجر تھا۔ اس کی زندگی بغداد کے تاجروں میں سب سے منفرد تھی۔ اس کا دکانیں، زمین اور وسیع تجارتی سامان تھا۔ اس کی خوشحالی نے اس کے دل میں غرور کو جنم دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بغداد کا سب سے طاقتور اور مالدار آدمی سمجھتا تھا۔ علی کا گھر بغداد کے بہترین محل میں تھا۔ اس کا ہر دن جشن کی مانند گزرتا تھا۔ اس کے پاس بہترین گھوڑے، ملازم اور قیمتی لباس تھے۔ وہ ہمیشہ محافل منعقد کرتا اور اس کے تمام دوست اس کی دولت اور کامیابی سے متاثر تھے۔ علی کا یقین تھا کہ دولت ہی انسان کا سب کچھ ہے۔ وہ کبھی کسی کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف اپنے تجارتی منصوبوں اور منافع کے بارے میں سوچا۔ علی کے دل میں غریبی کے لیے حقارت کا جذبہ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ غریب لوگ محنت سے بھاگتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتا، جو شخص محنت کرے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ علی بن عارف کا تجارتی سامان مختلف قسم کی مصنوعات پر مبنی تھا۔ اس کا کاروبار چمڑے، گھریلو سامان سے لے کر دیگر اشیاء تک تھا۔ اس کی جیب ہمیشہ بھری رہتی۔ اس کے کاروباری تعلقات بغداد کے ہر علاقے میں تھے۔ علی کا خواب تھا کہ اس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے۔ اس خواب کے پیچھے اس نے ہر حربہ آزمایا۔ علی کے پاس تجارتی منصوبے بہت بڑے تھے۔ اس نے زمین خریدنا شروع کی، تجارتی مال ذخیرہ کرنا شروع کیا اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائی۔ ایک دن اس نے ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ بنایا۔ اس نے پورے شہر کے رہنے والے دوستوں سے قرض لیا اور اپنی دولت کو ایک زمین خریدنے اور اس پر تعمیرات کرنے میں لگا دیا۔ یہ زمین میرا مستقبل ہے،
اس سے میری دولت دگنا ہوگی اور میرا نام ہر زبان پر ہوگا۔ یہ الفاظ علی کے دل میں گونج رہے تھے۔ علی کا یہ منصوبہ مزید قرض لینے کی بنیاد بن گیا۔ وہ ہر دن نئے قرضے لیتا، نئی زمین خریدتا اور ہر موقع پر اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کرتا۔ وقت گزرتا گیا، علی کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا، مگر اس کا دل غرور سے بھر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بغداد کے سب سے طاقتور آدمی سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک دن علی جب اپنے گھر واپس آ رہا تھا، اس نے گلی میں ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ فقیر چٹائی پر بیٹھا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ علی نے اس کو دیکھا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کے دل میں اس فقیر کے لیے نفرت اور حقارت کا جذبہ تھا۔ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں کامیاب ہوں اور یہ فقیر بس بھیک مانگتا رہتا ہے۔ علی بن عارف کا غرور اس کے لیے تباہی کی بنیاد تھا۔ اس نے ہر چیز اپنے لیے چاہی، مگر تقدیر نے کچھ اور منصوبہ بندی کی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ علی بن عارف کے غرور کا انجام کیا ہوا اور خالد کی دعا کیسے اس کی تقدیر کو بدلنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ علی بن عارف کا غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی دولت کا پلہ مسلسل بھاری ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ علی کا دن محافل اور کاروبار میں گزرتا تھا۔ وہ اپنی دولت کے ساتھ کھیلتا، اپنے منصوبوں کی کامیابی کا جشن مناتا اور اپنے ملازمین سے توقع رکھتا کہ وہ اس کے ہر حکم کو فوری طور پر پورا کریں گے۔ علی کے لیے زندگی صرف دولت اور تاج کا نام تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دولت کا اصل مقصد معاشرے کے مظلوموں کی مدد کرنا ہونا چاہیے۔ علی نے اپنے تجارتی سفر میں کئی خواب دیکھے۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا نام بغداد کے ہر گوشے میں زندہ رہے، لوگ اس کی دولت کی مثالیں دیں اور وہ اپنی نسل کے لیے ایک ایسا ایمپائر چھوڑے جو ہمیشہ قائم رہے۔ علی بن عارف نے اپنے کاروبار میں جو منصوبے بنائے تھے، وہ ایک کے بعد ایک ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ وہ زمین جس پر اس نے اتنا سرمایہ لگایا تھا، وہ بھی منافع کی بجائے نقصان پیدا کرنے لگی۔ دل میں کئی دنوں سے ایک خیال آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خالد سے ملے گا اور اس سے بات کرے گا۔ شاید اس کی دعاؤں سے اس کی مشکلات کا حل نکل آئے۔ علی نے اپنے ملازمین سے کہا، کل مجھے اس فقیر کے پاس لے چلو جو چٹائی پر بیٹھا بھیک مانگتا ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملازمین کچھ سمجھ نہ سکے، مگر انہوں نے علی کا حکم ماننا ضروری سمجھا۔ اگلے دن علی کو گلیوں میں لے جایا گیا۔ وہ فقیر چٹائی پر بیٹھا تھا، ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ علی نے اس کے قریب پہنچ کر اپنی بات کہنا شروع کی۔ اے فقیر، میں علی بن عارف ہوں۔ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا، آپ میرے لیے کچھ ہے؟ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ علی نے کہا، میرے تجارتی منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، میرے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں اور میری دولت میری مشکلات کا علاج نہیں کر پا رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دعا دو، شاید تمہاری دعا میرا بھلا کر دے۔ خالد نے علی کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں کئی باتیں آئیں، مگر اس نے سکون کے ساتھ کہا، بابا، میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں، مگر یاد رکھو کہ دعا کا اثر تب ہوتا ہے جب دل میں ایمان اور عاجزی ہو۔ تمہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ علی نے خالد کی بات سنی۔ اس کا دل کچھ الجھا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، یہ فقیر میرے لیے دعا کرے گا، میں اس سے کچھ زیادہ توقعات رکھتا ہوں۔ مگر اس نے اپنی بات کو دہرایا، ٹھیک ہے، میں تمہاری دعا کا طلبگار ہوں۔ خالد کو سمجھ دے اور اس کی مشکلات کو دور کر دے۔ آمین۔ یہ دعا سادہ اور خالص تھی۔ علی نے یہ سنا، مگر اس کے دل میں شک کی گنجائش تھی۔ وہ سوچتا رہا، کیا میری مشکلات ختم ہوں گی؟ کیا یہ فقیر واقعی میری مدد کرے گا؟ خالد کی دعا ایک نئی شروعات تھی۔ تقدیر نے علی بن عارف کے لیے کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنے خوابوں کا حصول ہمیشہ ممکن ہے،
मगर उसने ये नहीं सोचा था कि गुरूर के बोझ तले दबा हुआ शख्स कितना जल्द तबाह हो सकता है। खालिद से मिलने के बाद अपनी जिंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियां लाने का अज़्म बांध लिया। उसने दिल से सोचा कि अगर दुआ इसके लिए मुमकिन हल है तो वो अपनी जिंदगी में आजिज़ी और खिदमत का रास्ता इख्तियार करेगा। शायद ये वक्त है कि मैं अपने अमाल का जायज़ा लूं। शायद मेरी नाकामी की असल वजह मेरा तकब्बुर है। ये बात अली के दिल में गहराई से घर कर गई। अली का कारोबार बदस्तूर मुश्किलात का शिकार था। उसने कोशिशें की, कर्जों का बंदोबस्त किया और कुछ नए तिजारती मंसूबे भी शुरू किए, लेकिन वो जानता था कि इसकी मुश्किलात अब भी हल नहीं हो रही थीं। खालिद के दिल में अल्लाह पर कामिल ईमान था। इसकी दुआ का असर अली के दिल पर आहिस्ता आहिस्ता होने लगा। वो जानता था कि अगर वो अपने अमाल में सच्चाई और आजिज़ी इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। अली ने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी तमाम दौलत का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ करेगा। उसने चंद इदारे और मुस्तहक़ीन के लिए माली इमदाद का बंदोबस्त किया। ये एक नया आगाज़ था। अली ने अपनी ज़िंदगी में वो सबक सीखा जो उसने कभी नहीं समझा था। अली का दिल अब पहले से मुख्तलिफ था। उसने अपने गुरूर को छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में मुआशरे की खिदमत को तरजीह दी, कामयाब हुआ और अपनी ज़िंदगी में सुकून की एक नई शुरुआत की। खालिद का ईमान हमेशा साबित रहा। इसकी दुआ ने अली बिन आरिफ के दिल में तब्दीली का अमल शुरू किया। दोनों का ताल्लुक अब दो मुख्तलिफ दानाहे से था, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया। वक्त गुजरता गया। अली बिन आरिफ की हालत बेहतर हुई। उसने गुर्बत के खिलाफ जंग में मदद फराहम करना शुरू की और खालिद का दिल सुकून के एहसास से भर गया। ये एक सबक था, तकब्बुर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि आजिज़ी और मदद दूसरों के लिए दिल को सुकून बख्शती है। अली ने सीखा कि गुरूर और खुद पसंदी आखिरकार इंसान को नुकसान पहुंचाती है। दूसरों की मदद और हमदर्दी इंसान की जिंदगी में सुकून और खुशी का बाइस बनती है। खालिद की दुआ ने तकदीर को बदल दिया और अली को अपनी जिंदगी के रास्ते पर वापस ले आई। अली बिन आरिफ और खालिद के जरिए कहानी एक सबक आमोज इख्तिताम को पहुंची। दोनों ने अपनी अपनी आजमाइशों का सामना किया और अल्लाह की मदद और दुआ ने उनकी तकदीर का रुख बदल दिया। जो शख्स आजिज़ी इख्तियार करे और अल्लाह पर भरोसा करे, उसका दिल हमेशा मुतमईन रहेगा। यही वो इख्तिताम है जिसमें अली ने अपने गुरूर को छोड़ दिया, खालिद ने अपनी दुआ से अली की मदद की और दोनों ने अपनी ज़िंदगी में नया आगाज़ किया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पर इस्लामी वीडियो अपलोड होती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।